الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يعلمون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقال يوم القيامة لحامل القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کیا ہے تم نے قائم مدرسائے اے مسلمانوں، کیا ہے تم نے قائم مدرسائے اے مسلمانوں، دعا ہے یہ قیامت تک رہے قائم مسلمانوں. اگر تم نے پڑھایا صرف قرآن اس زمانے میں تو ہوگا تو ہو جائے گا رب خوش ہم سے، اور ان تو ہو جائے گا خوش ہم سے اور تم سے. مسلمانوں، کیا ہے تم نے قائم مدرسائے اے مسلمانوں، چمن میں ہوتی ہے رونق گلوں سے اور کلیوں سے، چمن میں ہوتی ہے رونق گلوں سے اور کلیوں سے، مدارس میں چمک ہوتی ہے ان معصوم بچوں سے، بناؤ ان کو عالم اور حافظ، ان مدارس سے بناؤ ان کو عالم اور حافظ، ان مدارس سے تو ہوگا تاج ایک سر پر تمہارے بھی قیامت میں، تو ہوگا تاج ایک سر پر تمہارے بھی قیامت میں.
معزز و موقر حضرات علماء کرام، صدر مدرسہ ہم سب کے مربی و کرم فرما حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرات سامعین، دوست بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، میں تو صرف حاضری درج کرنے آیا تھا کہ مہمان خانہ رسول کے اس عظیم پروگرام کے اندر صرف شرکت کو باعث نجات، باعث برکت سمجھ کر حاضر ہوا تھا، کیونکہ علماء کرام کا ایک جمع غفیر، ایک لمبی فہرست نقیب جلسہ کے پاس موجود ہے۔ چونکہ وہ مصروف عمل رہتے ہیں بڑے بڑے علماء، الحمدللہ ثم الحمدللہ، فخر اڑیسہ ہیں، وہ سب آنے والے ہیں یک بعد دیگرے۔ میں چونکہ چھوٹا سا مولوی ہوں تو پہلے بول کے اس لیے بھی بھاگنا چاہتا ہوں کہ میرے گاؤں میں خود جلسہ ہے۔ جھارکھنڈ کی ایک عظیم ہستی، عظیم مقرر، مخلص عالم حضرت مولانا محمد اکرم صاحب تشریف لائے ہیں، لہٰذا مجھے وہاں حاضری بھی دینی ہے، اس لیے میں نے حافظ قدرت اللہ صاحب روح رواں مدرسہ مسیح العلوم کو درخواست کیا کہ مجھے اجازت دے دو کہ میں چھٹی آج لے لوں، کہا کہ کچھ دیر بول دے، تو میں بیٹھ گیا ہوں۔ ایک آیت، مختصر سی آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس پر چند جھلکیاں، چند باتیں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سیدھی بات یہ ہے کہ مدارس اسلامیہ اسلامی قلعے ہیں، اس قلعے میں اگر ہم نے اپنے دین اور ایمان کو سیکھا اور اس کو محفوظ رکھا تو ہمارے گھروں میں بھی دین باقی رہے گا، دین گھر تک پہنچ جائے گا۔ اگر ہم نے اس قلعے کی مسمار کرنے کی کوئی بھی تدبیر کی تو اللہ ہمیں بخشے گا نہیں، پوچھے گا کہ میں نے نبی کے مشن کو مدارس اسلامیہ کے ذریعے سے اصحاب صفہ سے چلایا تھا۔ نبی پاک نے اپنے شاگردوں کو بھوکے پیاسے کمائیگی کے عالم میں بڑی تکلیف، بڑی تگودو کے ساتھ اس قرآن کی تعلیم کو اپنے سینے میں جگہ دیا، پھر انہوں نے منتقل کیا تابعین کو، پھر تبع تابعین کو، اسی طرح یہ علم دین ہوتا ہوا آج مسیح العلوم سائیں پاڑا تک پہنچا، اور بھی علاقے کے اندر مدارس ہے، جہاں جہاں مدارس ہیں، خدا کی قسم بہت بڑی نعمت ہے یہ اللہ کی۔ اللہ جہاں وعدہ کرتا ہے قرآن کی حفاظت کا، ضمناً اس جگہ کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اس علاقے کی بھی حفاظت ہوتی ہے، ان لوگوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اس کو ہم نہیں جانتے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم نے قرآن کی حفاظت میں حصہ لیا ہے، مدارس کو بچایا ہے، تو گویا کہ خود اپنی بھی حفاظت ہم نے کر لی ہے، اپنے اولادوں کی بھی حفاظت کر لی ہے، کیوں نہ ہم نے ان میں دین دے دیا ہے۔ جس کے اندر دین موجود، اس کی دنیا بھی موجود، آخرت بھی موجود ہے۔ اللہ کے رسول سید عالم جب اس مشن کو عام کرنے لگے، اصحاب صفہ میں طلبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر قرآن کی تعلیم کو حاصل کرنے لگے، دشمنان اسلام کے سینوں میں سانپ لوٹنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ محمد جس کام کو لے آئے تھے وہ کام تو بڑے آسانی کے ساتھ جاری ہو رہا ہے، لہٰذا اس کی مخالفت ہونی چاہیے۔ روایت میں آتا ہے، اس آیت کے ماتحت میں مفسرین لکھتے ہیں کہ مدینے میں جب مکے سے مہاجرین پہنچے ہجرت کر کے، مدینے کے انصار نے مہاجرین کی کھل کر مدد کی، ہر اعتبار سے مدد کی کہ گھر بار چھوڑ نبی کے ساتھ آئے ہیں، ان کی مدد ہونی چاہیے، ان کی تائید ہونی چاہیے۔ جب انہوں نے کی تو منافقون کے کلیجے میں سانپ لوٹنے لگا، اور وہ کسی طرح تدبیریں بنانے لگے کہ اس طریقے سے جو محمد کے ساتھی ہیں ان کے ساتھ ٹکراؤ پیدا کر دیا جائے، ان میں لڑائی پیدا کر دی جائے، ان کے اندر
دشمنی پیدا کر دی جائے تاکہ نہ یہ ان کی مدد کر سکیں، نہ یہ مدد پا سکیں، نہ بچ سکیں، جم سکیں، نہ قرآن کی تعلیم عام ہو سکے۔ لہذا روایت میں آتا ہے کچھ مہاجرین کا ٹولی اور کچھ انصار کی ٹولی ایک سفر میں جانا ہوا۔ اتفاق سے سفر میں جب ساتھ ہوتے ہیں تو نوک جھوک ہو بھی جاتا ہے۔ ان مہاجرین اور انصار کے درمیان کچھ چخپک سی ہو گئی، تو ان میں منافق کا سردار ان کے ہمراہی میں تھا، وہ چاہتا تھا کہ ان کو توڑ دے۔ لہذا منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی نے اس چخپک کو دیکھتے ہی، مکھی کو گھاؤ چاہیے، آدمی کو داؤ چاہیے، کسی نہ کسی داؤ میں لا کر مارے گا، اور مکھی کو چاہیے گھاؤ کہ اس کے زخم کو بڑھائے گی۔ لہذا منافق کے سردار نے عبداللہ ابن ابی نے ان انصار سے کہا کہ تم ہی لوگ تو ان کو منہ بڑھا دیے ہو، تم نے ہی ان کی مدد کی ہے مہاجرین کی، آج یہ تمہارے سر چڑھ بول رہے ہیں، تم اگر ان کی مدد نہ کرتے تو آج تم سے لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار نہیں ہو جاتی۔ معمولی چخپک میں اس کو تو موقع چاہیے تھا۔ لہذا ان میں دراڑ پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ عبداللہ ابن ابی نے عہد لیا، شپث لیا کس سے؟ مہاجرین سے، انصار سے، کہ تم وعدہ کرو، عہد کرو، قسم کھاؤ کہ جب مدینہ لوٹو گے تو ان مہاجرین کو نکال کر کے باہر کر دو گے، اس لیے کہ ذلیل ترین لوگ ہیں۔ اللہ اکبر! جن کو اللہ نے عزت سے نوازا، جن کو نبی نے عزت سے نوازا، جن کو مدینے کے انصار نے عزت سے نوازا، یہ منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ یہ ذلیل لوگ ہیں، عہد کرو۔ قرآن کہتا ہے، میں نہیں، قرآن کی بات کو نقل کر رہا ہوں۔ سورہ منافقون کے اندر حفاظ کرام الحمدللہ ثم الحمدللہ کتنے؟ 6 حافظ قرآن ہوئے ہیں، ان کے سینوں میں آیتیں محفوظ ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الأعز منها الأذل وللہ العزة ولرسوله ولكن المنافقین لا يفقهون۔ ارے یہ کہتے ہیں نکال کے باہر کر دیں گے مدینے سے، اللہ کہتے ہیں اللہ ان کا بھانڈا پھوڑا۔ کب؟ جب یہ چخپک ہو گئی، ان لوگوں نے انصار نے معاہدے کر لیے ان کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ، اور یہ کہنے لگے کہ ہم لوٹیں گے تو ان کو نکال کر کے باہر کریں گے۔ رب ذوالجلال نے حضرت ارقم جو انہی میں سے مہاجر انصار ساتھی تھے، انہوں نے پہلے ہی آ کر رسول کریم سید عالم کی بارگاہ میں اس کانڈ کا ذکر کیا اور کہا یا رسول اللہ، عبداللہ ابن ابی نے یہ پلاننگ کر کے ان میں آپس میں معاہدے کر لیے ہیں اور وہ طے کر لیے ہیں، جب آئیں گے تو ان کو نکال کر کے باہر کر دیں گے مدینے سے۔ کن کو؟ مہاجرین کو، جو ہجرت کر کے مکے سے آپ کے ساتھ آئے ہیں، ان کو نکال کر کے باہر کر دیں گے۔ اللہ کے رسول نے سن لیا، خاموش رہے۔ جب یہ ٹولی آئی، عبداللہ ابن ابی کو رسول اللہ نے بلایا اور فرمایا تم نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں۔ آج جس طریقے سے ہم اور آپ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، ایک آدمی غلط اور جھوٹ کہا ہے، اگر پنچ کے سردار پوچھتے ہیں تو سرے سے انکار اور جھوٹ بول دیتا ہے، نہیں 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 میں ایسی باتیں کہا نہیں، جھوٹ بولتا ہے۔ پھر بعد میں جب پکڑا جاتا ہے تب اس شرمندہ ہوتا ہے، تو کوئی حرج نہیں، شرمندہ ہونے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ تو گالوا عبداللہ ابن ابی، اس نے کہا کہ نہیں 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 میں نے ایسی باتیں نہیں کہی۔ تھوڑی دیر کے لیے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کو شرمندگی ضرور ہوئی، لیکن اس کو کیا پتا تھا عبداللہ ابن ابی کو کہ اللہ اپنے نبی پر اس واقعے کا اظہار فرمائیں گے، لہذا ان آیتوں کے ذریعے اللہ نے کہا اے میرے لاڈلے نبی، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا،
یہ منافقوں کا سردار ان سے کہلوایا ہے کہ ان پر ہم خرچ نہیں کریں گے۔ یہ صحابہ جو حضور کے پاس رہ کر پڑھتے ہیں، علم دین حاصل کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، حدیث کی حفاظت کرتے ہیں، ان پر خرچ نہیں کریں گے، یہاں تک کہ یہ آپ کے پاس رہنے والے سب بھاگ جائیں گے۔ خرچ کرو گے سنا رہیں گے۔ آج مسلمان بھی کہتا ہے مدرسے کو دو گے سنا یہ پالی ہوں گے، ان کو مت دو۔ کہتا کہ نہیں کہتا ہے؟ ارے مت دو بھائی، لیکن یہ بولی مت نکالو، وہ اللہ سن رہا ہے، وہ اللہ کے خزانے سے تم بھی پا رہے ہو اور یہ مدارس کے طلبہ بھی پا رہے ہیں۔ اللہ کہاں کہاں سے انتظام کرتا ہے کوئی بول نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا۔ کیا سائیں پڑھے کے مدرسے کے سائیں پڑھے کے گاؤں کو لوگ سب بنا ڈالے؟ ان کے مدرسین کی تنخواہ سائیں پڑھنے والے دے دیتے ہیں۔ زمین ایکڑ ایکڑ خریدیں گے تو زمیندار کہلائیں گے۔ پیسہ دے دینے سے کون بولے گا؟ کیسے جان سکیں گے کہ اس نے اتنا دیا؟ دولت ہے لیکن زمینات خریدے جائیں گے ایکڑ ایکڑ تاکہ زمیندار میں کہلاؤں۔ مدارس کے کہاں ابھی حال بہت برا ہے۔ اللہ نہ سن لے تمہاری اس بول کو، اللہ سن رہا ہے تمہاری بول کو، اگر اس کے مطابق تمہیں کر دے کیا انجام ہوگا بولو؟ تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، اشارہ ہے تیرا کافی بڑھانے اور گھٹانے میں، اللہ جسے چاہے بڑھا دے، جسے گھٹا دے۔ تو اللہ نے کہا یہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوٹیں گے تو ان کو نکال کے باہر کر دیں گے، اور یہ خرچ مت کرو، یہ طالب علموں پر، مہمان رسولوں پر خرچ مت کرو۔ یہ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے للہ خزائن السماوات والارض، اللہ کے پاس زمین و آسمان کے خزانے ہیں، اللہ اپنے خزانے سے ان کو چلاتا ہے، چلائے گا۔ آج دنیا بھی دیکھ رہی ہے، 5 مدرس 7 مدرس، تنخواہیں اتنی، اخراجات اتنے، دارالعلوم دیوبند کے کروڑ بجٹ ہے، اللہ کیسے چلا دیتا ہے اللہ جانتا ہے، اور اللہ ہی چلاتا ہے۔ اگر اس مسلمان کے ذمے میں دے دیتا جو اس دور کا نام کا مسلمان ہے تو مدارس میں تالا لگوا دیتا یہ مسلمان۔ اللہ مخلصین کے دولت کو قبول کرتا ہے، پھٹانی مارنے والوں کی دولت کو قبول نہیں کرتا، اور ان ادارے کو اللہ انہی دولت سے چلاتا ہے۔ اللہ اس کا بھی محتاج نہیں۔ کہاں کہاں کے لوگ اللہ کے دین کے لیے تڑپتے ہیں اور وہ خرچ کرنے کو پر فخر کرتے ہیں کہ اللہ نے ہماری دولت کو قبول کر لیا۔ بھائیو، بزرگ اور دوستو، منافقوں نے جب یہ بات کہی، اللہ نے ان آیتوں کو نازل کر کے رسول کریم پر ظاہر کیا کہ یہ مہاجر و انصار کے بیچ عبداللہ ابن ابی منافقوں کے سردار نے توڑنے کی سازش کی تھی۔ اللہ کے رسول کو جب آیت نازل ہو گئی، حضرت زید ابن ارقم کی بڑی خوشی حاصل ہوئی کہ میرے اللہ نے میرے اس بات کو، جو میں نے سچی بات نقل کی تھی رسول اللہ کے سامنے، اللہ نے اس کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ وہ وہی نہیں، قیامت تک ان کا بھانڈا پھوڑا جاتا رہے گا، وہ آیت گواہ رہے گی کل قیامت تک، اور جو بھی اس کام میں اس طرح کریں گے وہ منافقوں کے فہرست میں شامل کیے جائیں گے۔ ان کا حشر بھی ویسے ہی ہوگا جیسے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا ہوا ہے، عبداللہ ابن ابی کا ہوا ہے۔ تو بھائیو، بزرگ اور دوستو، ان مدارس اسلامیہ کو کمتر نہ سمجھو، یہ اللہ کی طرف سے اللہ کے سلیبس جاری کرنے اور اس کی اشاعت کے لیے مدارس قائم ہوئے ہیں۔ ان مدارس پر ہماری جان ساری، ہماری قربانی، ہمارے پیسوں کا لگ جانا گویا کہ ہماری خوش بختی ہوگی کہ اللہ ہمارے پیسوں کو ان مدارس کے لیے قبول کر لیا، کہ یہ مدارس آگے بڑھ رہے ہیں، ہم اس میں حصہ لے رہے ہیں، گویا کہ شہیدوں کے خون لگا کر شہیدوں میں ہمیں شمار کیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے قبولیت کی دلیل ہے۔ اسی طریقے پہ حافظ قرآن ہم بناتے ہیں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلاتے ہیں، تو وہ بچے ہمارے کل قیامت کے دن بخشش کے ذریعہ بنیں گے۔ کل قیامت کے دن کے جہاں کوئی کسی کو پوچھنے والا نہ ہوگا، کس نمی پرست کے بھیا کیس تھی، کوئی نہیں پوچھے گا کہ بھائی تیرا کیا حال ہے، بیوی تو نہیں پوچھے گی، بیٹا ہی نہیں پوچھے گا، کون پوچھے گا؟ سب اپنے اپنے نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ لیکن یہ حفاظ کرام جو ہمارے گھروں میں پیدا ہوئے ہوں گے، ہمارے گود میں
حافظ قرآن بنے ہوں گے وہی کل قیامت کے دن ہمارے لیے باعث نجات بنیں گے اور ان کی بھی زندگی سنورے گی کل قیامت کے دن. ان کے اعزاز میں حدیث پاک میں رسول اللہ نے فرمایا یقال لحامل القرآن یوم القیامہ، حافظ قرآن سے قیامت کے دن کہا جائے گا اقرا، پڑھ، قرآن کو پڑھ، ورتل، اور ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھ، کما کنت ترتل فی الدنیا، اس طرح دنیا میں تو ٹھہر ٹھہر کے بڑے آرام کے ساتھ قرآن کو پڑھتا تھا اسی طرح قرآن کو پڑھتا جا، اپنے درجے کے اندر چڑھتا چلا جا، جہاں پر تیرا آخری آیت ہوگی اسی جگہ تیرا جنت میں مقام و مرتبہ اللہ عطا کریں گے. اور پھر ساتھ ساتھ ان باپ ماں کے سروں پہ اللہ ایسا روشن تاج پہنائیں گے کہ دنیا حیرت میں ہوگی، بادشاہ بھی حیرت میں ہوں گے کہ ہم تو بادشاہ تھے کائنات کے، دنیا کے بادشاہ تھے، ملکوں کے بادشاہ تھے، ہمارے سروں پہ آج تاج نہیں ہے. تاج تو ان طالب علموں، ان حافظ قرآن کے سر کے باپ کے سروں پر ہے جو بیچارے نہتے غریب غربا، کہاں مالدار پڑھا گا، وہ تو ڈاکٹر بنا گا تو اس کو عزت ملے گی، جبکہ بعد میں پتہ بھی چل گیا ہے ڈاکٹر نے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ پھر، اور یہ باپ بیٹے باپ ماں رو رہے ہیں کہ بیٹا کو کیا پڑھایا تھا کہ آج میرے کام کے نہیں، بلکہ کیا کر رہے ہیں، باپ ماں بھی بولنے سے رک رہے ہیں کہ عزت چلی جائے گی. میرا بیٹا ڈاکٹر ہے نام کے لیے تو کہہ سکتا ہے، انجینئر ہے نام کے لیے تو کہہ سکتا ہے، لیکن اندر سے جو حال اس کا ہو رہا ہے وہ دنیا جان رہی ہے. یقیناً ڈاکٹر بناؤ، یقیناً لائر بناؤ، یا جو بھی بنانا ہے بناؤ، لیکن پہلے اسے مدرسے مسیح العلوم کے اندر داخل کر کے اسے پہلے ایمان والا بناؤ، اللہ والا بناؤ، سنت والا بناؤ، پھر ڈاکٹر بنے گا تو باپ ماں کے اعزاز اکرام میں وہ کھڑا رہے گا. اس وقت تک قدم اس کے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ باپ ماں کی اجازت نہ ملے. بھائیو، بزرگ اور دوستو، میں زیادہ بولنا نہیں چاہتا تھا، چونکہ ایک مضمون مختصر کرتے بہت اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے گوش گزار کیا کہ ان مدارس سے محبت باعث نجات ہے، اس سے نفرت باعث عذاب و سزا ہے. نفرت کے بجائے محبت سے ان سے پیش آئیں، طلبہ سے بھی، آپ کے بیٹوں سے بھی زیادہ محبت کریں، اس لیے کہ رسول اللہ کے مہمان ہیں. اللہ کے رسول کو اپنے سینے میں لیے ہوئے آپ کی محبت کو، قرآن کی عظمت کو ان مدارس کے اندر پھٹے پرانے حال میں رہتے ہیں. ہم تو شکایت تو ضرور کر دیتے ہیں، پھٹا پرانا پہنا ہوا ہے، غلیظ کپڑا پہنا ہوا ہے، کاش کوئی بندہ اللہ کا صابن لے کر کے چھپا کر دے دے کہ بیٹے اس صابن سے اپنا یہ دھو لینا، کپڑا دھو لینا، کوئی ایک جوڑا لباس خفیہ طریقے پہ بنا کر لا کر پیش کر دے، اللہ دیکھے، اللہ راضی ہوگا، اللہ خوش ہو جائیں گے. حضرت مولانا جمال الدین چترویدی بہار کے غالباً یا یو پی کے تشریف لائے تھے. حضرت مولانا سراج الساجدین کی ہمراہی میں بھی بالو بیشی گئے. وہاں پر تقریر کرتے کرتے مفتی صاحب نے کہا جب اللہ دولت دے تو اسلام کو لے کر بلند ہو جاؤ. آج دنیا میں ایکڑ ایکڑ زمین لے کے بلند ہو رہا ہے، 10 تلہ بلڈنگ شہروں میں بنا کر کے کرایہ وصول کرنے کے لیے بلند ہو رہا ہے، پھٹانے مارنے کے لیے میں نہ جانے کیا کیا کارنامے انجام دے رہا ہوں. یاد رکھو یہ دولت جس نے دی ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے اور چھینتا بھی ہے، چھین بھی لیتا ہے. بہادر شاہ ظفر مغلیہ خاندان کا آخری تاجور، چاندنی چوک جس نے اپنے حکم اور اشارے سے بنایا تھا، جب رنگون کے جیل میں ہتھکڑی ڈال کر انگریز لے گئے، ان کی بیگمات دلی کے چاندنی چوک میں یوں الٹا ہتھیلی کیے ہوئے مانگ رہی تھیں. اشارہ تھا کہ یہ ہاتھ ایک دن دینے والا تھا، آج یہ حال ہو گیا ہے کہ اب لینے والا ہو گیا ہے. چونکہ دینے والا تھا اس لیے سمجھ جاتے تھے یہ بیگمات ہے شاہی خاندان کی، تو دکاندار اور دوسرے لوگ ان کی مدد کر دیا کرتے.
शाहों को गदा कर दे, गदा को बादशाह कर दे। इशारा है तेरा काफी बढ़ाने और घटाने में। भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, यकीनन ये कड़वी बात है, अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह की कही हुई है। अल्लाह की कही हम कह देते हैं, अगर तकलीफ हो माफ कर देना। और अगर वाकईतन ये मेडिसिन बहुत अच्छा है, इसको खाने से हमारा न्यूमोनिया ठीक होगा, टाइफाइड ठीक होगा, रूहानी टाइफाइड, तो इंशाअल्लाह इसको जरूर इस्तेमाल करेंगे। और अपने ईमान को, अपने अमाल को, मैं भी अहद करता हूँ अपने अमाल और ईमान को बनाएंगे, और आप भी अहद करें। और इस इदारे से और तमाम मदारिस से, जहाँ जहाँ भी मदारिस हैं, ये सब हमारे मदरसे हैं, मेरे आका के हैं, यानी मेरे हैं वो। अल्लाह का शुक्र है, ये मदरसा बड़ा कारगर, और खुद हजरत मौलाना इदरीस साहब दामद बरकातुहुम पीराना साली में हम सब के मुरब्बी मुकर्रम, उनकी सरपरस्ती में, उनकी सियादत और क़ियादत में चल रहा है, यानी बहुत बरकत के साथ, खैर के साथ है। अल्लाह हम सबको उनकी मईयत में ज़िंदगी गुजारने, मदरसे का ताउन और मुआवनत करने और नुसरत करने की हमेशा तौफीक अता फरमाए। इस इदारे को दीन दुगनी और तमाम इदारों को चार चौगुनी जो है तरक्की अता फरमाए। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। ख्वाब गफलत में डूबे हुए मोमिनों, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फ़ायदा। ख्वाब गफलत में डूबे हुए मोमिनों, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फ़ायदा। हुक्म रब का सुनो